السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف انگلش لا کو۔ لیکچر نمبر 5 ہے ہمارا، تو دیکھتے ہیں ہسٹری آف انگلش لا کو کہ انگلش لا کہاں سے انگریزوں نے اپنا قانون سٹارٹ کیا اور انگریزوں کے قوانین کیسے پھلتے پھولتے رہے اور کس طرح سے کس نیج پہ پہنچے، اور انگلش لا جو ہے ان کی انگریزوں کی جو ہسٹری کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیپولین اور رومن دونوں کوڈز انہوں نے کچھ نہ کچھ فالو کیے، اور جو مینلی جو بیس میں بیٹھا تھا انگریزوں کے قوانین کی جو دور تھا اینجلو سیکسن کا دور تھا، جو انگریزوں کے بیس میں تھا، جہاں سے انگریزوں نے اپنے قوانین کو سٹارٹ دیا اور وہاں سے انہوں نے اپنے قوانین بنانا شروع کیے، وہ تھا اینجلو سیکسن کا دور۔ اور وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے انگریزوں نے اینجلو سیکسن کے دور کے اندر دو ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے مینلی جو ہے وہ انگریزوں کے قوانین جو ہیں وہ بنائے، اور جو انگریزوں کے لیجسلیٹر کہلائے، بہت بڑے اور بہت نام کیا انہوں نے اس فیلڈ کے اندر، لیجسلیشن کے اندر۔ تو وہ جو دو نام ہیں وہ بیسیکلی نام ہیں، ایک تو ہے ایڈورڈ دی کنفیسر اور ایک الفریڈ دی گریٹ۔ الفریڈ دی گریٹ کا دور پہلے آیا، ایڈورڈ دی کنفیسر کا دور بعد میں آیا۔ الفریڈ دی گریٹ جو تھا اس نے رومن لاز کو پڑھا، وہ باہر سے تھا اور کافی دنیا کے قوانین کو جانتا تھا۔ اس نے رومن لاز کو پڑھا اور رومن سیول لاز کو اس نے فالو کیا اور اپنے قوانین اس نے بنائے، اور بہت اچھے قوانین اس کے تھے اور بہت پھلے پھولے اس کے قوانین۔ لیکن پھر بھی 200 سال سے زیادہ اس کے دور حکومت کے 200 سال بعد تک وہ قائم رہے، لیکن 200 سال سے زیادہ وہ اپنے قوانین کو قائم و دائم نہیں رکھ سکا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ ایڈورڈ دی کنفیسر نے بھی اس سے فالو کیا۔ ایڈورڈ دی کنفیسر جو تھا یہ اپنے بچپن میں ہی جلا وطن ہو گیا تھا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا، گھومتا پھرتا رہا، روم میں بھی رہا اور ادھر ادھر رہا۔ یورپ میں اس نے بیسیکلی زیادہ زندگی گزاری اپنے روم کے اندر اور یورپ کے اندر، اور اس کے بعد میں برٹن میں مطلب انگلینڈ میں یہ آیا اور وہاں پر بادشاہ کی حیثیت اختیار کر گیا، اور وہاں پر اس نے قوانین کو بہت بڑا لیجسلیٹر کہلایا کیونکہ یہ دنیا بھر میں گھوم پھر چکا تھا۔ لیکن اس نے پھر بھی الفریڈ دی گریٹ کو کاپی کیا اور الفریڈ دی گریٹ کے قوانین کو یہ لے کے چلا، اور آگے چلتا چلتا اس نے اپنے قوانین بھی بہت سے بنائے اور بہت بڑا لیجسلیٹر کہلایا رومیوں کا نہیں بلکہ انگریزوں کا۔ تو اس طرح سے یہ ایڈورڈ دی کنفیسر نے اپنا کام کیا اور بہت بڑا یہ نام اس کا تھا، اور یہی مین جو دو رہے بیس کے اندر بادشاہان، اور اس طرح سے یہ دو تھے جو مینلی انگلینڈ کی بیس میں اور انگلینڈ کی لا کی ہسٹری میں رہے۔ اس کے بعد جو اگلا نام آتا ہے ہمارے پاس، بلکہ اگلا نام نہیں، جو اگر جو قوانین ہیں، کامن لا آف انگلینڈ۔ کامن لا آف انگلینڈ آپ نے سنا ہوگا اور اس کو ڈسکس ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ دیکھنا بھی چاہ رہے ہوں گے کہ کامن لا آف انگلینڈ ہے کیا تھا اور وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ زیادہ وہ لمبا ٹکنے والا قانون نہیں تھا، کیونکہ وہ جاگیرداریت پر بیس کرتا تھا، جاگیردارانہ نظام تھا۔ کامن لا آف انگلینڈ جو پہلے سٹارٹ میں تھا، فیوڈلزم کا مطلب جاگیردارانہ نظام، اور یہی جاگیردارانہ نظام جو تھا ان کی ہسٹری میں اور ان کے اندر ان کے جو بیس تھی ان کی بنیادوں میں آ کے بیٹھا، اور یہ زیادہ دیر کے لیے چلا نہیں۔ فیوڈلزم کا دور شروع ہوا، اس کو دیکھتے ہیں کہ فیوڈلزم اور یہ جو جاگیردارانہ نظام تھا یہ
کہاں کیسے چلا، کیسے بڑا، کیسے کورس بنی اس نظام کے اندر، اور جو کامن لا آف انگلینڈ تھا یہ ہے کیا تھا. تو سب سے پہلے تو جو یہ بھی اینجلو سیکسن کے دور کے اندر ہی رہا، اور بڑا ایک پھلنے پھولنے والا قانون تھا انگلینڈ کا. تو یہ کورٹس بھی اس میں بنی کافی ساری اینجلو سیکسن کے اس دور میں اندر، اور جو فیوڈلزم کا دور سٹارٹ ہوا انگلینڈ کے اندر، تو بڑا یہ ایک نوٹیبل دور تھا انگلینڈ کی ہسٹری کا. اس طرح سے اس نے کام کیا کہ یہ کورٹس بنی، اس کے اندر کنگ کا دربار تھا، اس کو کورٹ کا درجہ دیا گیا، اور بہت سی اس میں کورٹس بنی. بہت سے سسٹم آئے. چیف جوڈیشری جیسے آج بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس طریقے سے اس نے کام کیا. تو یہ وہ دور تھا جس میں کورٹس بنے، لیکن ان کورٹس نے بھی جاگیردارانہ نظام کو ہی سپورٹ کیا. جاگیردارانہ نظام ہی ان کورٹس کا موضوع بنا، اور جاگیرداروں اور جو بڑے لوگ تھے، جو طاقتور کا قانون اور تھا، اور غریب کا قانون اور تھا. کمزور کو دبایا جاتا تھا، دبوچا جاتا تھا، اور طاقتور کو ریلیف دے دیا جاتا ہے. جیسا کہ آج آپ کے پیارے ملک پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. طاقتور کے لیے اور قانون ہے، اور کمزور کے لیے اور ہے. کمزور جو ہے وہ پس رہا ہے، اور طاقتور جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہے. کوئی کیس بھی بن جائے طاقتور تو نکل آتا ہے بری ہو کے، باعزت بری جسے کہتے ہیں ہم. لیکن کمزور جو ہے اس کے اوپر کیس بن جائے تو وہ پوری زندگی پھر عدالتوں میں ہی گھومتا ہے، بلکہ 2 روپے چرانے پر سزائیں بھی ہوتی ہیں. اور بڑا سخت قانون ہے پاکستان کا اس حوالے سے. لیکن فرق ہے قانون کا، طاقتور کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے. کمزور پس رہا ہے، طاقتور موجیں کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے. طاقتور یہی نظام تھا. انہوں نے بھی پولیس شروع کی، پولیس جیسے کہتے ہیں مقدمے چلانا، پولیس شروع کی. بینچ تھا ان کا، کنگ کا. ان کورٹس کے اندر مقدمات چلے، اور بہت سے ایسے چیزیں چلیں جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے. جیسا میں پاکستان کو اس سے مطابقت دوں گا کہ پاکستان کا جیسا آج پاکستان چل رہا ہے ویسا وہ اس وقت چلا تھا، اس وقت ویسا چل رہا تھا انگلینڈ. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھانے کے لیے آپ کے یہ میں نے بات کی ہے. اور یقیناً آپ لوگ اس بات سے بڑی بخوبی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ طاقتور کیسے چھوٹتا ہے پاکستان میں، اور کمزور کیسے پستا ہے. کمزور کے لیے کیسا قانون ہے، طاقتور کے لیے کیسا ہے. ایسے ہی نظام تھا بالکل فیوڈلزم کا. ایک دور میں ہمارے الطاف حسین نے بھی جو جاگیرداروں کا نعرہ لگایا تھا، لیکن وہ سارا فراڈ تھا. اور پہلے ہی ہمیں تو پتہ تھا فراڈ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا. لیکن یہ ایسا نعرہ اصل میں لگنا، یہ جاگیردارانہ نظام کو ختم ہونا، یہ جیسا کہ انگلینڈ نے کیا، اور یہ نظام بہت جلد انگلینڈ میں ختم ہو گیا. اور انگلینڈ کے اندر بڑا ایک منصفانہ نظام قائم ہوا، اور منصفانہ انداز سے وہ نظام چلا. انصاف کا بول بالا ہوا انگلینڈ میں. اور انگلینڈ کے لا کی ہسٹری لیکن فیوڈلزم پر ہی بیس کرتی تھی. تو آپ بھی اپنی ہسٹریز کو بنائیں، اور آگے مزید اس کو بدلیں نظام کو، جیسا کہ انگلینڈ نے بدلا. آج کا انگلینڈ اور اس وقت کا انگلینڈ دیکھیں آپ کیسا مختلف ہے. تو یہی ہونا چاہیے پاکستان میں بھی. تو مجھے دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.